فیکس آمدنی کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر آنے والے یورپ اور امریکہ سے بھی آگے اس ملک میں ایسا کیا ہے؟ آج ہم بات کرنے لگے مغربی ایشیا میں واقع ایک جزیرہ نما اور خوبصورت اسلامی ملک قطر کی۔ آپ کو دلچسپ اور نئی انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو آج کی دنیا چینل پر ویلکم کرتے ہیں اور ایک ریکویسٹ بھی ساتھ کرتے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بہت جلد پہنچ سکے۔ چلیں آپ کو قطر کے بارے میں حقائق بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قطر کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف قطر ہے، عربی زبان میں دولت قطر کہا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا ایک اسلامی ملک ہے جو محل وقوع کے اعتبار سے اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا نام 100 سال قبل مسیح کے مشہور رومن رائٹر نے اس خطے کو قطاری کہا، اور قطر کا کل رقبہ 11,581 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے قطر دنیا کے 158 نمبر پر آتا ہے۔ جنوب کی واحد زمینی بارڈر سعودی عرب کے ساتھ لگتی ہے اور باقی اطراف خلیج فارس ہے۔ جو سعودی عرب کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہ 87 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ خلیج فارس کے چھوٹے حصے نے قطر اور بحرین کو الگ کیا ہوا ہے۔ 2016 کی تحقیق کے مطابق قطر کی کل آبادی 26,80,000 ہے اور آبادی کے لحاظ سے قطر دنیا کے 142 نمبر پر آتا ہے۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ ہے اور دوحہ 1820 میں دریافت ہوا اور 1971 میں دوحہ کو قطر کا کیپٹل بنایا گیا۔ دوحہ کی کل آبادی 13,51,000 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دوحہ قطر کا سب سے بڑا شہر ہے۔ قطر میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے اور اسلام قطر کا سرکاری مذہب بھی ہے۔ قطر میں 68% مسلم آباد ہیں، 14% قطر میں کرسچن رہتے ہیں، 14% ہندو رہتے ہیں، 3% لوگ بدھسٹ کے فالورز ہیں۔ شیخ تمیم بن حمد بن ثانی قطر کے بادشاہ ہیں اور یہ قطر کے 8ویں بادشاہ ہیں جو سابقہ سلطان حماد بن خلیفہ ال ثانی کے چوتھے بیٹے ہیں۔ شیخ تمیم 25 جون 2013 کو اپنے والد کے تخت سے علیحدگی کے بعد قطر کے بادشاہ بن گئے تھے۔ قطر میں حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ 2014 میں یہ ایئرپورٹ بنایا گیا تھا جس سے 50 ملین سے زیادہ مسافر سفر کرتے ہیں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ قطر قدرتی گیس پیدا کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ 10 ایسے ملک ہیں جو قدرتی گیس پیدا کرتے ہیں، ان میں ایک ملک قطر کا بھی ہے۔ گیس اور تیل سے مالا مال ہے قطر۔ گیس اور تیل میں اضافہ کرنے والا قطر دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ قطر میں العدین کنگڈم سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے اور یہ انٹرٹینمنٹ سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باقی تفریح مقامات میں مشرم میوزیم، دوحہ کرنوشی پارک، سوق وقت سے جانے جانے والی خوبصورت مارکیٹ بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ تیل اور گیس سے پہلے قطر کے لوگوں کا روزگار مچھلی پکڑنے اور سمندر سے موتی جمع کر کے ان کو بیچنے کا تھا۔ 1892 میں قطر میں عثمانیہ سلطنت کے گورنرز کی تیار کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 24,50,000 کی آمدنی موتیوں کے شکار سے ہوتی تھی۔ 1930 سے پہلے قطر کے موتیوں کی بہت زیادہ پذیرائی تھی۔ 1930 میں جاپان کے متعارف کردہ موتیوں کے آگے قطر کے موتیوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1930 میں قطر کے موتیوں کا کاروبار ختم ہو گیا تھا۔ 1940 میں تیل کی دریافت نے قطر کی اکانومی کو ایک نیا مقام دیا، ایک نئی روح پھونکی۔ جون 2013 میں قطر میں بے روزگاری کی شرح 0.1% تھی۔
قطر میں پیٹرول کی قیمت بہت کم ہے، 50 ریال میں آپ اپنی گاڑی کی ٹینکی فل کروا سکتے ہیں۔ پیٹرول پر ٹیکس ڈیوٹی بالکل بھی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ قطر میں پیٹرول بہت سستا ہے۔ قطر میں سیاحت کرنے دنیا سے بہت لوگ جاتے ہیں۔ 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق 29 لاکھ لوگوں نے قطر کا سفر کیا۔ اگر آپ سیر کے لیے قطر جاتے ہیں تو قطر میں ایک ماہ کے اپارٹمنٹس کی قیمت پاکستانی 2 لاکھ روپے ہے۔ پرپل آئرلینڈ بہت زیادہ فیمس ہے۔ پرپل آئرلینڈ میں خوبصورت درخت، خوبصورت پرندے، مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ قطر میں ایک قانون ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اپنانا چاہیں تو آپ کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، مطلب کہ آپ کو سزائے موت دی جائے گی۔ قطر میں سب سے زیادہ فٹ بال کھیلا جاتا ہے اور قطر کے لوگوں کا پسندیدہ کھیل بھی فٹ بال ہے۔ اسی وجہ سے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی بھی قطر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹ، ریسنگ، کیمل ریسنگ بھی کھیلا جاتا ہے۔ عربی قطر کی قومی اور سرکاری زبان ہے۔ قطر میں انگلش، اردو، ہندی بھی بولی جاتی ہے۔ قطر میں 182 قومیں آباد ہیں۔ قطر کی کرنسی کو قطری ریال کہا جاتا ہے۔ قطر میں گاڑی دائیں جانب چلائی جاتی ہے۔ قطر کا قومی پھول قطف ہے۔ قطر کا قومی پرندہ باز ہے۔ قطر کا قومی جانور ہرن ہے۔ قطر کا کالنگ کوڈ +974 ہے۔ 1900 قطر میں برطانیہ کے زیر تسلط سے آزاد ہوا۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایک ریکویسٹ ہے، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بہت جلد پہنچ سکے۔ کل ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔